ہمارے یہاں جنت کے دروازے بنے ہوئے ہیں، جو اس میں داخل ہو گیا جنت کے اندر چلا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، جو اس میں داخل ہوگا جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے گئے تھے اجمیر شریف، کب واپس آئے؟ تو کل واپس آئے تو سنا کہ وہاں جنتی دروازہ ہے، کہ ہاں ہے تو جنتی دروازہ وہاں۔ کہا کہ اچھا یہ بتلائیے، دیوبندی کہتا ہے اچھا یہ بتلائیے جنت ہے کہاں؟ تو سن لیجئے، جنت ہے نا ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے۔ تو دیوبندی کہتا ہے کہ بتلائیے جنت ہے ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے، اتنی دور ہے جنت، اور اس کا دروازہ اجمیر میں سج گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رجب کی 6 تاریخ کو دنیا بھر سے لوگ اجمیر شریف میں حاضری دیتے ہیں، اور تمام حاضرین کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ہم جنتی دروازے سے ایک مرتبہ گزر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اجمیر شریف کے جنتی دروازے سے جو ایک مرتبہ گزر جاتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ایک بات آپ کے بھی ذہن میں آتی ہوگی یا کوئی آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہوگا کہ جنت کہاں ہے، تو یقیناً جنت ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ تو جب جنت وہاں ہے تو اس کا دروازہ اجمیر شریف میں کیسے آ گیا؟ اس پر علماء کرام نے بحث کی ہے۔ اسی طرح کے کچھ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد مزید چند باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر جنت کے دروازے بنے ہوئے ہیں، جو اسے دروازے داخل ہو گیا جنت کے اندر چلا گیا۔ اسلام آیا مدینے کے اندر، مکے کے اندر، اور جنت دروازے ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں، ہمارے ملکوں کے اندر، پاکستان میں، ہندوستان میں ہمارے یہاں جنت کے دروازے بنے ہوئے ہیں، جو اس میں داخل ہو گیا جنت کے اندر چلا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، جو اس میں داخل ہوگا جہنم کے اندر جائے گا۔ وہاں جاتا نا اس کو پولیس کی مار پڑتی ہے، جنت کے دروازے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، کوئی آپ کو مارے گا نہیں، سب آپ کو اہلا وسہلا مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، سلامتی کی آپ کو دعائیں کریں گے۔ یہ سب جہنم کے دروازے ہیں جو شرک تک لے جانے والے اور جہنم تک لے جانے والے، اسے دنیا ہی کے اندر ان کو مار ملتی ہے۔ تو یہ جنت میں جانے کے لیے، نبی کی سفارش پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے توحید کا اپنانا اور شرک سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ دیوبندی وہابی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہاں سے لوگ لوٹ ہیں تب بہکاویں۔ اب برابر جواب مل رہا ہے، دیکھیں۔ ہاں، جب آ جاتے ہیں لوٹ کر کے وہاں سے غنی نواز کے زائرین، تو کس کو بہکاتے ہیں؟ ٹھیلا والے کو، انڈا والے کو، کیلا والے کو، انہیں لوگوں کو پکڑتے ہیں، یا سیٹھون کو جو پیسے میں مست ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ تو گئے تھے اجمیر شریف، کب واپس آئے؟ تو کل واپس آئے تو سنا کہ وہاں جنتی دروازہ ہے، کہ ہاں ہے تو جنتی دروازہ وہاں۔ کہا کہ اچھا یہ بتلائیے، دیوبندی کہتا ہے اچھا یہ بتلائیے جنت ہے کہاں؟ تو سن لیجئے، جنت ہے نا ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے۔ عرش جو ہے جنت کی چھت ہے۔ تو دیوبندی کہتا ہے کہ بتلائیے جنت ہے ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے، اتنی دور ہے جنت، اور اس کا دروازہ اجمیر میں سج گیا ہے۔ یہ ماننے کی بات ہے۔ جو لوگ علماء کے ساتھ رہتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ سنو، جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، مگر حضور کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو سن لو اے دیوبندیو، اے وہابیو، جو رب پوری جنت کو ماں کے قدم کے نیچے ڈال دے، وہ دروازے کو اجمیر میں کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اور یہ کتاب ڈائجسٹ ٹائپ تھی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ آپ جب حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ کے مزار اقدس پہ گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مولوی تھا، وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا، آگ بگولا ہوتا تھا، ہر جمعے سڑ کے اس کا منہ کالا ہوا تھا، پتہ نہیں یہ کیا۔ اس کو جب پتا چلا نا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، اس نے کہا یار بڑا پڑھا لکھا پیر ہے، سید ہے، اور بڑا ٹنا ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں، تو آج پتا چلتا ہے کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب ہے تو آپ نے بھی اظہار فرمایا۔ تو اس نے آ کر چاند اس کے چمچے کڑچھے بھی ساتھ تھے، میں تھوڑا پنجابی کا لفظ بول لیتا ہوں، تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ جیسا پڑھا لکھا پیر، کیا یہ شرک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہاں یہ نہیں۔ آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا بھیا روک کے ہماری بھی بات سنو گے ذرا، سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بھئی بات یہ ہے کہ تو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے، مجھے ایک بات بتا، کیا اس کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تیرے سامنے۔
आका जी, करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस क्या से ये नहीं दलील। फरमाया इन्नमल कब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह और हफरतुम मिन हफरतिन नार, कि ये जो कब्र है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। कहा बिल्कुल ये हदीस है। फरमा रुक जा फिर। फरमाया जहन्नम का गड़ा किसकी कब्र होती है? कहा काफिर की। फरमाया बाबा के बारे में क्या अकीदा? कह रहे थे तो मुसलमान ही, तो लाखों मुसलमान की अपनी निगाहें सुभान पैसे। अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह, फरमाया मुसलमान है बल्कि मुसलमान गर है? कहा बिल्कुल। वली कामिल है? कहा बिल्कुल। फरमाया मुसलमान की कब्र क्या होती है? तो वो कहने लगा वो जन्नत का बाग होती है। तो फरमाया भाई अगर जन्नत का बाग है तो सुन्नियों को अभी इस मसले की सही तरह समझ नहीं आई है, वरना चारों तरफ से दरवाजे वो बहती लगा लेते। ये तो कदमों की जानिब से लगा हुआ है। क्या कहने। बाग अगर है तो उसको जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो वो बाग का ही दरवाजा होगा ना। अगर मोमिन की कब्र ये जन्नत होती है तो जिधर से भी दरवाजा लगाओगे तो जन्नती दरवाजा ही बनाना। बहुत अच्छे। आपने जब कब्र जन्नत का बाग है तो उस दरवाजे को जन्नती दरवाजा कहने से मसला क्या हो रहा? खुलासा कलाम यह है कि अगर कोई शख्स अजमेर शरीफ हाजिरी दे और जन्नती दरवाजे से गुजर जाए तो वो ये दावा नहीं कर सकता है कि वो जन्नती हो गया। दरवाजे से गुजरने के साथ साथ उसके आमाल अच्छे होने चाहिए, उसकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद होना चाहिए। लेकिन वो जन्नती दरवाजे से गुजर गया और बाद में वही शराब, वही जुआ, वही तमाम तरह की बुराइयां मौजूद हो तो ऐसे शख्स को कोई जन्नती नहीं कहेगा। उम्मीद है कि उलमाए कराम की बातों से आप मुतमईन हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।